کہ دینی ماحول میں جلنا، بھڑکنا، پوزیشن کو خواہش کرنا ایک بیماری ہے۔ پوزیشن مانگنے، دیکھو غور سے ایک بات سنیں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہمیں ایک پہلو لے کو دوسرا ہم کو مارنا نہیں، دو پہلو ہیں۔ کبھی پوزیشن مانگنا جائز ہے، باقی اوقات میں پوزیشن مانگنا مصیبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کبھی کسی پوزیشن کو طلب مت کرو۔ اگر تم کو طلب کیے بغیر کوئی پوزیشن آ گیا، بھائی تمہیں سیکریٹری بننا، تمہیں کالج کے پرنسپل بننا، تمہیں قاضی بننا، اس طرح بٹھا دلے بیٹھ گئے، اللہ کی مدد مل جاتی۔ ہم خواہش کر میں وٹا شہلالر بننا، میں وہ بننا، میں یہ بننا، ہم خواہش کر کے تلو ملو کام کر آگے آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ پوزیشن تیرے لیے بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ پوزیشن کی خواہش نہیں، کبھی نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا۔ اسی لیے میرے ساتھ رہنے والوں میں کوئی پوزیشن بناتا ہی نہیں، سب چاہ بانٹنا۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا، میرا شاگرد بیان کرے گا، میں آپ کو لکھ کر دیکھتا ہوں، انشاءاللہ اللہ مجھے حیات دراز کرے، میرا شاگرد کوئی بیان کرے گا، میں اس کی مجلس میں چاہ بانٹوں گا انشاءاللہ۔ مجھے وہ کام کرنے والے پسند ہیں، یہ کام میں کر رہا ہوں، شاید یہ کام میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں تو لوگوں کے دلوں میں مجھے عزت مل رہی ہے، ہو سکتا ہے، مجھے کیا معلوم، ہو سکتا ہے میں آپ کی عزت لینے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن وہ جو چاہ بانٹ رہا ہے نا، اسے کچھ عزت نہیں مل رہی ہے۔ تو مطلب کیا، وہ جو بھی کام کیا اللہ کے لیے کیا، ایک بھی کام اللہ کے لیے کر لیں کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو وہ کام مجھے زیادہ پسند ہے اس اعتبار سے۔ بیان کا کام تو بہت بڑا کام ہے، محمد مصطفیٰ کا کام ہے، لیکن نیت اچھی رہی تو اچھنا، نیت خراب رہی تو گئے کام سے۔ تو بات کیا ہے، پوزیشن نہیں مانگنا۔ ایک وقت ایسا ہے پوزیشن مانگنے کی اجازت ہے، کب؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے۔ یوسف علیہ السلام، بادشاہ خواب دیکھتا ہے، یوسف علیہ السلام کو تہمت ڈال کر، عورتیں گندی تہمت ڈال کر آپ کو جیل میں ڈال دیتی ہیں، تو بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے فصل ہیں، 7 بنجر فصل ہیں۔ تو بادشاہ کو کوئی خواب کی تعبیر نہیں بولتا، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو جیل میں کوئی ایک آدمی تھا، اس کو یاد آتا ہے کہ جیل میں ایک آدمی ہے یوسف، جن کو خوابوں کی تعبیر معلوم ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے، یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کرتے ہیں کہ 7 سال بہت اچھے ہوں گے، زیادہ فصل آئے گی، پھر 7 سال قحط آئے گا، پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ سارے لوگ تمہارے محتاج ہوں گے۔ تو کرنا کیا ہے؟ بادشاہ کو مشورہ دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ 7 سال جتنی بھی تم فصل کاٹو، جتنی ضرورت ہے اتنی کھاؤ، باقی سب زیادہ کھیتی کر جمع کر رکھو، پھر جب 7 سال قحط آئیں گے تو تم وہ کھاؤ گے، پھر جو آخری سال آئے گا اس سال سارے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارا ملک سب سے مالدار ملک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ، میں قریب بٹھا لیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، جب تک میں بری ہوں یہ ثابت نہیں ہوتا میں نہیں آؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا نیک آدمی ہے یوسف، یہ دیکھیے، اگر میں ہوتا ان کی جگہ بلاتے ہی باہر آ جاتا، اپنے آپ کو حضور کے اللہ اکبر، میں ہوتا ان کی جگہ بلائے بس نکل کر آ گیا، آ جاتا۔ یوسف، اس کے دوسرے معنی بھی ہیں، لیکن ظاہری معنی کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں حضور کہ ایک نارمل آدمی ہوتا تو نکل جاتا ہے، جب تک میں بری الذمہ، وہ جو تہمت لگانے والی سب قسمیں کھاتی ہیں کہ ان پر کوئی بری نہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض، کیا بولتے ہیں کہ اے بادشاہ مجھے جو خزانے ہیں زمین کے تیرے، ان خزانوں کا مجھے انچارج بنا دے۔ انی حفیظ علیم، کیوں کہ میں بچانے والا اور جاننے والا ہوں۔ جاننے والا کیا کہ اناج کو کیسے سٹور کرنا، کیسے بچا کر رکھنا، یہ چیز میں جانتا ہوں، اور بچانے والا کیا، میرے پاس یہ ٹیلنٹ ہے۔ جب ہم کو پتہ چلے کہ ہم ہی وہ کام کر سکتے ہیں، اللہ رسول سے ڈر کر ہم دیکھیں کہ ہم ہی وہ کام کر سکتے ہیں اور دوسرے کے ہاتھ میں دیں گے، صحیح میں اللہ رسول سے ڈرتے ہوئے دوسرے کے ہاتھ میں دیں گے تو کام بگڑ جائے گا۔ ایسے موقع پر ریاست مانگ سکتے ہیں، سوا بیوی کو جا کر بولنا
میرا بیان پینشن لائن میں ہوتا، ہاتھ باڑے میں بھی ہوتا، موٹے باغ میں بھی ہوتا، اور یہاں ہے سو کیا باغ ہے نام ہی معلوم نہیں، سب بھی وہاں جانے والے ہیں۔ ہمارا آخری ٹھکانہ قیامت سے پہلے کیا باغ ہو؟ ہاں انہوں رائے پٹا میں ہی سا رام، دیکھے اتنے دن سے میں پلیان تو میں موٹے باغ نہیں، یہ رام راؤ باغ ہے، موٹے باغ یہاں ہے، تو میں موٹے باغ میں بیان ہوتا میرا، رام راؤ باغ میں بیان ہوتا میرا، دستگیر صاحب کے یہاں بیان ہوتا۔ یہ بیوی کو بتانے کے لیے پوزیشن مانگ رہے ہیں، نہیں چاہیے پوزیشن، دین کو بچانے کے لیے پوزیشن مانگ رہے ہیں تب پوزیشن مانگنا۔ تو یہ جو پوزیشن مانگنا جو بیماری ہے، دین کا ماحول کیا سکھاتا ہے کہ پوزیشن نہیں لینا۔ ایک قصہ بار بار آخری قصہ بول کے میں ختم کرتا ہوں، یہ تقریبا بڑا پیارا قصہ ہے، دینی ماحول کا نتیجہ کیسا نکلتا دیکھیے۔ ایک آدمی آئے، عمر فاروق، بار بار سن چکے ہیں آپ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے، پوچھتے ہیں کہ مرتد ہو گئے تھے پھر توبہ کیے تھے، صحابی بننے کا موقع تھا، مرتد ہوئے پھر توبہ کیے، کیسے ہو؟ یہ نا اچھا ہوں عمر، توبہ کرنے کے بعد ایمان بڑھ گیا ہے۔ کیوں آئے؟ ہماری جگہ ایک بنجر زمین ہے، کسی کی ملک میں نہیں ہے، کوئی اسے پیسہ نہیں ہے اسے کھیتی کرنے کا، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم ابو بکر صدیق خلیفہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے کہا کہ وہ زمین ہم کو دے دیں، ہم اس پر محنت کریں گے، مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا، تو خلیفہ نے دے دیا۔ پوچھتے ہیں دے دیے؟ ہاں دے دیے، لیکن کہا کہ جب تک عمر اس پر سائن نہیں کریں گے، یہ ڈاکومنٹ میرا ڈاکومنٹ نہیں ہوا، جب تک عمر سائن نہیں کریں گے ابو بکر کا ڈاکومنٹ نہیں ہوا۔ بتاؤ ڈاکومنٹ پھاڑ کر پھینک دیے، خلیفے کا ڈاکومنٹ پھاڑے، باریک خلیفے کا ڈاکومنٹ نہیں، خلیفے نے کیا کہا، میں سائن ڈالے بعد ہی وہ خلیفے کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے، میں پھاڑ کر پھینک دیا، میں جا کے کمپلینٹ کروں گا۔ کمپلینٹ کرتے ہیں، آپ خلیفہ ہیں یا عمر؟ عمر ابو بکر فرماتے ہیں وہی خلیفہ ہے اگر مان لیتا، مانا نہیں، اس لیے میں خلیفہ بنا۔ سیدھا عمر فاروق کو بلاتے ہیں، کیوں عمر کیوں پھاڑے؟ پوچھتے ہیں خلیفۃ رسول اللہ۔ یہ کتنا پیارا ماحول ہے، دیکھیے سب کا مقصد، ایگو نام کی چیز ہی نہیں آتی صحابہ میں، ایگو نام کی چیز نہیں، صحابہ میں انصاف نظر آتا ہے۔ آ کر پوچھتے ہیں یہ زمین آپ کی خاص ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ یہ زمین مسلمانوں کی ہے، آپ کو کیا حق ہے کسی ایک کو دینے کا؟ مجھے کچھ حق نہیں ہے، میں نے ان لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا دے دیں، نہیں نا، یہ کل کا دن کسی کو اور طاقت آ سکتی ہے، کیسے دے سکتے ہیں؟ ابو بکر نے چلو چلو ہٹو، کسی کو نہیں، پھر بلا کر کہتے ہیں عمر میں نے تم کو کہا تھا نا اس پوزیشن کے قابل تم ہی ہو، پھر کیوں مجھے بنائے؟ یہ چھوٹی بات بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو عمر فاروق گڑگے پر کھڑے ہو گئے، کیا مجال ہے خطاب کے بیٹے عمر کی آپ کے ہوتے ہوئے خلیفہ بننے کی؟ ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہم پر راج کریں گے۔